बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं PFCD ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आमिर शफीक। मैं आज मौजूद हूं पाकिस्तान फैसिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल यानी PFCD के चेयरपर्सन मिर्ज़ा इमरान बेग साहब के पास, और इनसे हम आज बहुत सारी बातें करेंगे। इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, इस तंजीम के बारे में जानेंगे जिसके ये चेयरपर्सन हैं, और बहुत कुछ जो ये कर रहे हैं उससे मुतल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम खुशामदीद कहते हैं मोहतरम मिर्ज़ा इमरान बेग साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम आपको टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान पर खुशामदीद कहते हैं, और आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम इमरान भाई से बहुत सारी बातें करें, हम आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अपनी बात का आगाज़ करते हैं मिर्ज़ा इमरान बेग से मुतल्लिक। आपको बताते चलें कि मिर्ज़ा इमरान बेग साहब विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बीनाई से महरूम हैं, और हम इनसे बात करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि इनकी जो बीनाई से महरूमी है ये क्या पैदाइशी है या बाद में हुए हैं। इमरान भाई, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। अमीर भाई, पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान के जो आपके इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं, वो मैंने देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो आपकी जो काविशें हैं स्पेशल पर्सनस के टैलेंट को प्रमोट करने के वजह से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इस मकसद में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज आप यहाँ पे भी आए PFCD के ऑफिस में, तो सर मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें सराहा, और हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। इमरान भाई, जो आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इस मुतल्लिक बताइएगा कि आप के साथ ये जो महरूमी है ये पैदाइशी तौर पे है या बाद में हुई? जी, माजूरी तो पैदाइशी है, यानी कंजेनिटल डिसेबिलिटी है मेरी, लेकिन ये है कि इसकी डिग्री विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रही। यानी चाइल्डहुड में मैं लो विजन था, देख सकता था, इवन कि मैंने प्राइमरी लेवल तक खुद जो है वो इंक प्रिंट बुक से पढ़ा है और लिखा है। तो इंक प्रिंट की हाव नाउ मुझे है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी। लेकिन ये है कि जब मैं क्लास 6 में प्रमोट हुआ तो ज़्यादा स्पीड के साथ मेरी जो विज़न है वो डाउन होना शुरू हुई, और बहुत से डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, लेकिन वो यही रीज़न बताते हैं कि क्योंकि आपकी जो फर्स्ट कज़न मैरिज है, आपके पेरेंट्स कज़न्स हैं, फर्स्ट कज़न हैं, इस वजह से आपकी ये डिसेबिलिटी है और ये इनक्योरेबल है, यानी नाकाबिल इलाज है। ठीक है। उम्मूमन ये देखा गया है कि कज़न मैरिजेस के नतीजे में जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर एक घर में, एक फैमिली में मल्टीपल लोग माजूरी का शिकार होते हैं। क्या आपके घर में भी आपके अलावा कोई इस तरह की या किसी भी दूसरी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार था? नहीं अमीर भाई, मेरा फैमिली में वेरी फर्स्ट केस था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि और किसी में ये डिसेबिलिटी नहीं है। लेकिन अभी मेरी भांजी एक है, उसमें ये डायग्नोज हुई है प्रॉब्लम, तो उसमें थोड़ा सा इशू है उसकी विजन में। वैसे थ्रू आउट मुझसे पहले फैमिली में कोई ऐसा केस नहीं था। सही है। अच्छा, अब बात आती है जब घर में कोई एक डिसेबल हो या एक से ज़्यादा लोग डिसेबल हों तो बाकी लोग जो होते हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? सबसे पहले तो अपने बहन भाइयों का रवैया बताइएगा, और इसके बाद अपने जो रिलेटिव हैं या बाकी मिलने जुलने वाले हैं या इवन आपके पेरेंट्स हैं उनके रवैयों से मुतल्लिक बताइएगा कि क्या उनके रवैये पॉजिटिव थे, दिल बर्दाश्ता तो नहीं थे? जी, मैं फैमिली में बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड था, बड़ा लाडला था। माँ बाप इस वजह से भी ज़्यादा तवज्जो देते थे क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी थी, और मेरे सामने तो वो किसी किस्म की मायूसी का इजहार नहीं करते थे, लेकिन वो वैसे बहुत डिप्रेस रहते थे क्योंकि फैमिली में कभी कोई ऐसा केस उन्होंने पहले नहीं देखा था। तो मेरे जो बहन भाई हैं, चूँकि बहन भाई उसी लेवल पे होते हैं, तो उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था। ना तो वो मतलब इस तरह था कि कोई उनका एम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक हो बिहेवियर, सिंपैथेटिक नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था जैसे कि बाकी सिबलिंग्स के साथ था। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा इमरान बेग साहब से मुतल्लिक बहुत सारे लोग जानते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप लोगों से बातचीत भी की होगी, और यकीनन इस इदारे से भी आप मुतारिफ़ हैं। लेकिन
ان کی ہسٹری کیا ہے, ان کی لائف ہسٹری کیا ہے, ایکچوئل میں ان کی پرسنل لائف کیا ہے, اس سے متعلق آج آپ پہلی مرتبہ جان رہے ہوں گے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں تعلیم کی طرف. آپ نے بیسک ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ جی عامر بھائی, میری اسکولنگ تو اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں ہی ہوئی. میرے وقت میں یعنی جب میں چھوٹا تھا اس وقت پورے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں صرف ایک ہی ادارہ تھا اسپیشل ایجوکیشن کا, اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا, حکیم الامت اسپیشل ایجوکیشن سینٹر. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا. یہ جب ہم لوگوں کا ایڈمیشن ہوا, کیونکہ آپ بھی اسی اسکول سے پڑھے ہیں, تو تب یہ پرائمری لیول تک تھا. بعد میں یہ پھر اپ گریڈ ہوا اور یہ ایلیمنٹری لیول تک چلا گیا. تو ایلیمنٹری لیول تک یعنی مڈل تک میری جو اسکولنگ ہوئی وہ اسی سینٹر میں ہوئی, اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں ہی. آپ نے نام لیا جس ادارے کا, حکیم الامت اسپیشل ایجوکیشن, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ادارہ تھا, اور میرے خیال سے اب بھی وہ کام کر رہا ہے, لیکن اب وہ حکومت پنجاب کے زیر اہتمام اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور میں نے بھی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, میں نے بھی اپنی بنیادی تعلیم وہیں سے حاصل کی تھی. اور آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تب جب آپ پڑھ رہے تھے تو یہ پرائمری لیول کا ایک ادارہ تھا. تو پرائمری کے بعد پھر آپ کو مشکل ہوئی ہوگی یا آپ نے کہیں اور موو کیا ہوگا, اس متعلق بتائیے گا, یا پھر انکلوسیو ایجوکیشن کی طرف آپ گئے تھے؟ عامر بھائی لکیلی جب میں کلاس 4 میں تھا تو یہ ادارہ اپ گریڈ ہو گیا تھا. یعنی ایلیمنٹری لیول تک میری جو ایجوکیشن ہے وہ اسی اسکول سے ہوئی. اس کے بعد فردر یہ ہے کہ جو میٹریکولیشن ہے, میٹرک کا ایگزام, وہ میں نے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ گجرانوالہ بورڈ سے جو ہے وہ پاس آؤٹ کیا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ, یہاں میں نے ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیا, اور یہ انکلوسیو ایجوکیشن کا میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. اور انٹر اور گریجویشن میں نے وہیں سے کیا, اور الحمدللہ اچھے گریڈس کے ساتھ کیا. اور انکلوسیو ایجوکیشن کا میرا یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی زبردست, بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی میموریبل ہے. بالکل انکلوسیو ایجوکیشن کا آپ کا سفر میموریبل ہے, اور آپ کی وضاحت سے میں تمام دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ عمران بھائی ہی ایسی ایگزامپل تھے میری لائف میں جن کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی انکلوسیو ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھایا, اور الحمدللہ اب انکلوسیو ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں اور یہ ولاگ یا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کر رہا ہوں. عمران بھائی, انکلوسیو ایجوکیشن میں اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو خیر بات بڑی لمبی چلی جائے گی, بات آپ ہی سے ہم کرتے ہیں. اپنا ایکسپیرینس ہمیں بتائیے گا کہ انکلوسیو ایجوکیشن میں جب آپ گئے, وہاں پر جو موجود اسٹوڈنٹس تھے ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ جی اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچرس کا بیہیویئر پازیٹیو تھا, لیکن ایک طرح سے اس کو میں تھوڑا سا نیگیٹو تو نہیں کہوں گا, غیر مناسب تھا کہ وہ اوور سمپیتھیٹک تھے میرے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ میں مجھے ریلیکس کر دینا کہ آپ نہ بھی ٹیسٹ دیں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ مجھے بات بہت پنچ کرتی تھی کہ نہیں مجھے یہ ٹیسٹ دینا ہے. تو چونکہ رائٹر کا ایشو ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے آپ کہاں کسی کو لے کے آئیں گے, رائٹر بنائیں گے, تو ہم آپ کو ویسے ہی جو ہے نا وہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں. لیکن ان کی طرف سے یہ ریلیکسیشن ہوتی تھی, لیکن مجھے یہ پنشمنٹ محسوس ہوتی تھی کیونکہ اس میں سیگریگیشن تھی, ایک ڈسکریمنیٹری بیہیویئر تھا جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا. اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بریل نے آپ کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کیا, اور کیا آپ اس جدید دور میں سمجھتے ہیں کہ بریل اب بھی اپنی اہمیت برقرار رکھے ہوئے ہے؟ بریل سسٹم کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ایکیڈیمک انڈیپینڈنس ہے. جب ایک ویژولی امپیئرڈ چائلڈ کو بریل سسٹم کے تھرو پڑھنا اور لکھنا آ جاتا ہے تو سمجھیں کہ اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے ایکیڈیمیکلی. تو یہ ایک ایکیڈیمک انڈیپینڈنس ہے, کیونکہ جب ہم اپنے فنگر سے خود محسوس کر کے پڑھتے ہیں, اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے میں زیادہ ایک اطمینان اور خوشی کا احساس ہوتا ہے, بلکہ ہماری جو گرامر ہے, ہماری جو املا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. موسٹلی آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, چونکہ آپ بھی ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے ٹیوٹر ہیں, کہ ان لوگوں کی املا بہت غلط ہوتی ہے, یعنی اسپیلنگس مسٹیک بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ان تک جو ہے وہ بکس تک ان کی ایکسیس نہیں ہوتی, اسپیشلی جو ہائی اور ہائر لیول تک کی جو بکس ہیں وہ تو بریل پرنٹ میں ہے ہی نہیں. اگر ہیں بھی تو اتنی مطلب کہنا چاہیے کہ ان کا فقدان ہے کہ ایک عام ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹ کی ان تک ایکسیس نہیں ہے, اور نہ اس کو وہ پرسنل کاسٹ پہ, پرسنل بل پہ اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ہائی چارج کیا جاتا ہے اس کے لیے.
جی، بریل کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی اویلیبلٹی بکس کے حوالے سے، رائٹنگ میٹیریل کے حوالے سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے اوپر کام کرنے کی بہرحال اداروں کو ضرورت ہے۔ فردر ایجوکیشن آپ نے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی، اس سے متعلق تمام دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ عامر بھائی، گریجویشن کے بعد میں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کر لی اور بڑا شوق تھا کہ میں پروفیشن میں آؤں، تو میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی۔ تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے 10 سال کے بعد شدت سے احساس ہوا کہ مجھے ایجوکیشن کنٹینیو کرنی چاہیے۔ یعنی 2002 میں نے گریجویشن کی، بی اے کیا، اس کے بعد 2012 میں نے پھر یعنی ایم اے اسلامیات کا جو امتحان ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ فرام پنجاب یونیورسٹی وہ میں نے پاس آؤٹ کیا۔ یعنی 8-10 سال کا گیپ تھا۔ تو میں اس وساطت سے یہ بھی اپنے ویژولی امپیئرڈ ساتھیوں کو، اسپیشلی پیرنٹس کو کہوں گا کہ وہ اپنے ویژولی امپیئرڈ بچوں کو سب سے پہلے جو فوکس ہے وہ ان کی اسٹڈیز پہ رکھیں، کیونکہ جب بچے این جی اوز میں آ جاتے ہیں یا جاب میں آ جاتے ہیں تو ان کا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، وہ ایجوکیشن سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ پھر ساری عمر ان کو چھوٹی جاب کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں یہ ماسٹر نہ کرتا اسلامک اسٹڈیز میں، اس کے بعد میں نے اسپیشل ایجوکیشن میں بھی ایم ایڈ کیا فرام سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پشاور۔ یہ بھی ایک ڈسٹینس ایجوکیشن کا ان کا پروگرام تھا، اس کے تھرو میں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا، پھر مجھے جو ہے وہ جاب ملی۔ تو اگر یہ میں جاب نہ کرتا تو آج میں بھی کلاس 4 میں ڈیلی ویجر کے طور پہ کوئی نہ کوئی جاب کر رہا ہوتا۔ بالکل، اور تعلیم جو ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کو حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارا پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ 1 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ یوں ہی کنٹینیو رہے گا اگلی ایپیسوڈ میں۔ جاتے جاتے ہم آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ سیٹ کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، اپنے کانٹیکٹس میں، واٹس ایپ، فیس بک میں شیئر کیجئے، تاکہ ہماری نوبل کاز، جس کاز کو لے کے ہم چلے ہیں، اس میں آپ ہماری مدد کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔